الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. قابل قدر عزیز بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہمیں اس وقت جس نعمت سے نوازا ہے، جس نعمت کا مقابلہ ساتوں زمین ساتوں آسمان اور اس کے مابین اور اس کے مافوق اور اس کے ماتحت جو کچھ بھی ہے، پوری کائنات مل کر کے بھی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اتنی اہم نعمت ہے یہ رمضان کا مہینہ کہ جس کی شبھ کام اور جس کی مبارکبادی کیسے کیسے لوگ پیش کرنے پر مجبور ہیں. ایمان والے تو ایمان والے، ہمارے برادران وطن بے ایمان بھائی بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہے کہ یہ کتنا پوتر مہینہ ہے، کتنا مبارک مہینہ ہے. کیوں نہ ہو مبارک کہ جو مہینہ علم کا مہینہ ہے. تورات اسی مہینے میں اتری، زبور اسی مہینے میں، انجیل اسی مہینے میں، قرآن مجید اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اتارا. یہ مہینہ علم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ دعوت کا مہینہ ہے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اٹھا کر دیکھے اور صحابہ کرام کی سیرت کو اٹھا کر کے دیکھے. انہوں نے اس مہینے کے اندر میں دین کی جد و جہد اور دین کی محنت کے اعتبار سے کتنے اسفار کیے. یہ مہینہ جس مہینے میں قرآن اتارا، یہ تزکیہ کا مہینہ ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج 6 رمضان ہو گیا، دیکھتے دیکھتے 30 بھی پورے ہو جائیں گے. قدر کرے گا اس کا بھی جائے گا، جو ناقدری کرے گا اس کا بھی جائے گا. اسی لیے تو اللہ کے نیک بندے اس مہینے میں اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی اطاعت پر چلانے والی چارجنگ کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کیا کرتے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھے کہ آپ سب کو چھوڑ چھاڑ کر اپنی کمر کو مضبوط باندھ لیا کرتے تھے کہ پورا 11 مہینہ ہمیں جو چارجنگ چلائے گی یہ رمضان کی چارجنگ چلائے گی. رمضان کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کا مطلب جلا دینا. ہماری یہ بھوک ہمارے جسم کو جلاتی ہے، ہماری پیاس ہمارے بدن کو جلاتی ہے، اور ہمارا یہ روزہ ایک ایک گناہ کو ایسا جلا کر راکھ کر دیتا ہے. جب 29 یا 30 رمضان ہوتے ہیں، یہ بندہ اور یہ بندی ایسے ہوتے ہیں جیسے بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی. ان کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ روزہ ہو. عزیز بزرگوں، بھوکا پیاسا رہنے کا نام خالی روزہ نہیں ہے. ہم دیکھیں ہمارے اندر میں جو اللہ نے ایمانی پاور دیا ہے، ایمانی قابل مبارکباد ہے. اللہ نے ہمیں اس وقت میں 14ویں صدی میں جس ایمان سے نوازا ہے،
کہ جب ایک آدمی اگر آپریشن کا معاملہ ہو 8, 10, 12 گھنٹہ اگر ڈاکٹر پانی سے روکے یا ہاتھ پیر پچھاڑتا ہے، رشتے دار مجبور ہوتے ہیں کہ اسے 10-12 گھنٹے کیسے پانی سے روکا جائے، صحت کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، لیکن یہی ایمان کے بل بوتے پر آج کی 14ویں صدی کا ایمان والا 14 گھنٹہ بغیر ہنسی خوشی کے، بغیر کسی کے کہے ہنستے چہرے کے ساتھ میں اس پیاس کو برداشت کر رہا ہے۔ عزیز بزرگوں، کیا چیز معمولی سے معمولی اگر کوئی بھول سے پانی کا قطرہ حلق کے نیچے اتر گیا، مولوی صاحب کو فون لگائیں گے، کیا مولوی صاحب میرا روزہ ہوگا کہ نہیں؟ کان میں دوائی ڈالنی ہے، مولوی صاحب پر فون کریں گے، مولوی صاحب میں دوائی ڈال سکتا ہوں کہ نہیں ڈال سکتا؟ آنکھ کا مسئلہ ہے، مولوی صاحب کیا کروں؟ وہ یہ رمضان جس کے حلال چیزوں سے بھی روکا، گھر میں خوبصورت حلال بیوی ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی جوان اپنی شہوت کی نظر اپنی بیوی پر بھی ڈالتا نہیں ہے۔ میرے اللہ نے منع کیا ہے۔ باتھ روم میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، گھر کے فریج میں قسم قسم کے مشروبات ہیں اور قسم قسم کے پکوان رکھے ہوئے ہیں، کوئی کہنے والا نہیں ہے، اس کے باوجود یہ اپنے آپ پر کنٹرول کیا ہوا ہے۔ ایک عورت پکاتے وقت میں اچھا بنا کیسا بنا اس کو چکھنا بھی گوارا نہیں کرتی، اس کو چکھنا بھی گوارا نہیں کرتی، جیسا بنا بنا، لیکن میرا روزہ مکروہ نہ ہو، میرے روزے میں کوئی کراہیت نہ آ جائے۔ وہ ایمان اللہ نے دیا ہے، وہ ایمان۔ لیکن عزیز بزرگوں، اس وقت میں جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا، وہاں یہ دیکھنا ہے اس کان سے اگر کسی کی غیبت سنی گئی، اس زبان پر کسی چیز کو چکھنے سے بچا جا رہا ہے، اس زبان سے کسی پر گالی، کسی کی غیبت، کسی پر بہتان، اس سے روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جس آنکھ سے ہم بچتے ہیں کہ اس آنکھ میں دوائی ڈالے یا نہ ڈالے، یا آنکھ کسی غیر محرم پر ڈالنے سے کیا میرا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اپنی زندگی کو دے، اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ پر جب کنٹرول کریں گے، یہ اپنے اندر میں ایسی چارجنگ کرے گی۔ جہاں حلال چیزوں سے بچا جا رہا ہے تو رمضان پورا ہونے کے بعد یہ حرام کے قریب نہیں جا سکتا، یہ حرام کے قریب نہیں جا سکتا۔ اس لیے عزیز بزرگوں، یہ مبارک مہینہ جہاں بھوکا پیاسا رہنے کے ساتھ اپنے آپ کو گناہوں پر کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے، کہ غیبت سے بچا جا رہا ہو، حسد سے بچا جا رہا ہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے یہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری دسترخوان کو سجانا نہیں ہے، رمضان کی تیاری دسترخوان کو سجانا نہیں ہے، رمضان کی تیاری یہ ہے اپنے دل پر ایک نظر ڈالے، اپنے دل پر ایک نظر ڈالے اور اپنے دل کے دسترخوان کو صاف کرے، اپنے دل کے دسترخوان کو صاف کرے، اس دل کے اندر میں کسی قسم کی گندگی نہ ہو۔ اس لیے کہ اس مبارک مہینے میں، جہاں رمضان کا مبارک مہینہ جیسے کہا کہ تمام گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، ایسے مبارک مہینوں میں اور جس مہینے میں شب قدر چھپی ہوئی ہے، ایسی قیمتی رات میں 4 شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی، 4 آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کیا ان 4 کے گروہ میں ہوں یا نہیں۔ ایسا نہ ہو مبارک مہینہ میرے سر پر سے گزر جائے اور میں قسمت کا پھوٹا ہی نہ ہو، میری قسمت پھوٹی ہوئی رہے کہ میری مغفرت نہ ہو رہی ہو۔ ایک تو ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان۔ عزیز ساتھیوں، آج کل ماں باپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے گھر گھر میں دیکھا جائے۔ عزیز جوان ساتھیوں، یہ ایسی مایا ہے اور یہ ایسا سرمایہ ہے، دنیا میں ساری چیزیں دوبارہ مل سکتی ہے، یہ ماں باپ کی نعمت۔ اگر ماں باپ ناراض ہے، ماں باپ ناراض ہے تو اس وہم میں اور اس گمان میں مت رہنا میں نے 14 گھنٹے بھوکے پیاسے رہ کر روزہ رکھا ہے، میری مغفرت ہوگی۔ اس لیے
ماں باپ کے پیر پکڑ کر کے ماں باپ سے معافی مانگو۔ اگر نافرمانی ہوئی ہے ماں باپ کو خوش کرو اور اطاعت کی اور ان کی فرما برداری کی نیت کرو۔ ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوگی، شراب پینے والے کی مغفرت نہیں ہوگی اس مبارک مہینے میں، چاہے شب قدر ہو، چاہے وہ اسی مبارک مہینے میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہو، لیکن اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ شراب سے توبہ کی جا رہی ہو، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، رشتہ داروں سے انبن رکھنے والا، آج دیکھیں معاشرے کا حال، آج معاشرے کا حال دیکھیں، باپ بیٹے کا معاملہ، چچا بھتیجا کا معاملہ، ماموں بھانجے کا معاملہ، پڑوس کا معاملہ، ساس بہو کا معاملہ، خسر داماد کا معاملہ، ایک ایک چیز کو اٹھا کر دیکھے۔ رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، بھائی سے انبن ہے، اور یہاں غریبوں پر خیرات کی جا رہی ہے، یہاں ہزاروں روپے صدقات میں دیے جا رہے ہیں کہ ماں تو ناراض ہے، بھائی سے بولے سالوں ہو چکے، بھائی کا منہ، بھائی کا گھر 10 روپے کی افطاری بیچنے کو تیار نہیں، بوڑھی ماں سے ملے سالوں بیت گئے۔ عزیز بزرگوں، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا یہ سب سے بڑا قسمت کا پھوٹا ہے۔ اس لیے اگر کسی رشتہ دار سے انبن ہے، اگر چاہتے ہو صحیح رمضان کا حق ہو، پہلے جس سے بھی ہو، چاہے ہم حق پر ہے وہ نہ حق پر ہے، ہم حق پر ہوتے ہوئے بھی ہم اس سے معافی مانگیں۔ اس فضیلت کو یاد رکھے، جو حق پر ہوتے ہوئے بھی معافی مانگے گا، جنت کے وسط میں اور جنت کے بیچ میں محل دینے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی۔ اس لیے رشتہ داروں سے قطع تعلق نہ ہو، ماں باپ کی نافرمانی نہ ہو، شراب سے توبہ کی جا رہی ہو، ماں باپ حسن سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جا رہا ہو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جا رہا ہو، اس طریقے سے رمضان کی یہ تیاری ہے۔ جب رمضان ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے ہم خیرات کرتے ہیں، ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ ہم 100 روپیہ صدقہ کر رہے ہیں، ایک ایک روپیے کے بدلے میں اللہ سے نیت کر رہے ہو، یہ مانگ رہے ہو، اے اللہ اس کے ذریعے سے مجھے غیبت چھڑا دے، حسد چھڑا دے، تکبر چھڑا دے، کینہ کپر چھڑا دے۔ اس لیے کہ چوتھی جو قسم ہے جس کی مغفرت نہیں ہوتی وہ یہ ہے جس کے دل میں کینہ ہو، جس کے دل میں کینہ ہو، دل میں داغ ہو، اس کی مغفرت ایسے مبارک مہینے میں بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے جتنا بھی صدقہ خیرات کیا جا رہا ہو، ایک ایک روپیے کے بدلے میں ہم اس نیت کو کر رہے ہو، اے اللہ مجھے اس کے ذریعے سے معروفات پر چلنا آسان فرمائے، منہیات سے بچنا اللہ آسان فرمائے، گناہوں سے بچنے کی طاقت جب اللہ دے گا ان صدقات کی برکت سے اللہ آسان کرے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا جنتی دیکھنا ہو تو فلاں آدمی کو دیکھو۔ ایک صحابی وہاں سے گزرے جن کے ہاتھ میں جوتے تھے، وہ ناڈی پر وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، صحابہ نے دیکھا یہ صحابی۔ دوسرے دن پھر آپ نے کہا، مشہور واقعہ، اسی مجلس میں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو 3 دن سے جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، یہ ان کے گھر گئے، 3 دن ان کے مہمان بنے۔ 3 دن مہمان بننے کے بعد دیکھا ان کا کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ تیسرے دن انہوں نے کہا، چچا جان میں آپ کے وہاں اس لیے آیا تھا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ 3 دن میں نے آپ کے عمل کو دیکھا لیکن کوئی مخصوص عمل نہیں دیکھا گیا، آپ مجھ پر احسان کریے،
آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس کون سا عمل ہے؟ کہا بیٹا وہی عمل جو آپ نے دیکھا۔ کہا کوئی مخصوص عمل تو نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سوچا ہوگا کوئی عمل، یہ چلتے بنے، جب دروازے تک پہنچے کہا او بیٹے ادھر آؤ، واپس بلایا گیا، کہا ایک راز کی بات ہے، وہ راز کی بات یہ ہے جب میں رات کو سوتا ہوں اس دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی انتقامی جذبہ، کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ دل صاف شفاف ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سابقین میں اور متاخرین میں، پہلے والوں میں اور بعد والوں میں اتنے بڑے عبادت گزار، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کیا عبادت کا حال تھا؟ پوری زندگی، پوری رات اللہ کے سامنے قیام اور عبادت میں، نوافل پر نوافل۔ رات کی عبادت کا یہ حال تھا، رات کی عبادت کا یہ حال تھا۔ شادی کے دن دلہن کے کمرے میں جب پہنچے ہیں اور وہاں جانے کے بعد جو نفل کی نیت باندھی ہے، نفل پہ نفل، نفل پہ نفل، پوری رات بیوی بھی بیوی تھی، خیر کے زمانے کی تھی، پیچھے مصلی بچھایا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ صبح میں حضرت عبداللہ کے ابا عمرو بن عاص نے پوچھا بیٹی رات کی کیا حال ہے؟ کہا بہت اچھا، آپ کا بیٹا بڑا عبادت گزار، پوری رات نفلوں میں گزاری ہے، نفلوں میں مزہ آیا۔ یہ دبے الفاظ میں ایک عورت نے خسر کے سامنے شکایت پیش کی۔ باپ باپ تھے، تربیت کا انداز تھا، ماردار نہیں تھی۔ گئے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اندر میں غصہ تو تھا، آپ سے جب شکایت کی آپ نے عبداللہ کو بلایا اور کہا عبداللہ آپ اپنی عبادت میں کمی کیجیے، کہاں تک پہنچے ہوئے تھے؟ اور کہا دین میں رمضان غیر رمضان میں بھی دین میں ایک قرآن ختم کرتے تھے اور مسلسل روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا آپ مہینے میں 3 دن روزہ رکھیں گے، ہفتے میں ایک قرآن ختم کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھ کو طاقت دی ہے، ذرا مجھے اجازت دیجیے۔ دیکھو جوانوں، طاقت لگانے کی جگہ کہاں ہے؟ طاقت لگانے کی جگہ کہاں ہے؟ آپ سے اجازت مانگی جا رہی ہے، کچھ مجھے اور اجازت دیجیے۔ کرتے 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 آپ نے کہا آپ 3 دن میں ایک قرآن ختم کریں گے، اس سے کم میں اجازت نہیں۔ 3 دن میں ایک قرآن ختم کریں گے۔ آپ روزوں کی اجازت مانگتے رہے، اخیر میں آپ کو صوم داؤدی کی اجازت دی گئی، 1 دن روزہ رکھیں گے، 1 دن افطار کریں گے، 1 دن روزہ رکھیں گے، 1 دن افطار کریں گے۔ عزیز بزرگوں یہ حال تھا، لیکن یہی عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس صحابی کی دل کی کارگزاری سنی تو یہ کہہ رہے ہیں ہاں 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 یہی عمل ہو سکتا ہے، یہی عمل ہو سکتا ہے، لیکن چچا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ نمازوں کے معاملے میں اتنے آگے، روزوں کے معاملے اتنے آگے، تلاوت کے معاملے میں اتنے آگے، کہا یہ تو میرے لیے بڑا مشکل معاملہ ہے۔ دل کے معاملے میں، دل کے معاملے میں، اس لیے عزیز بزرگوں گھر کتنا ہی بند رکھو لیکن اس میں غبار آئے گا آئے گا آئے گا۔ ہم اپنے دل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، نیٹ کی دنیا میں چل رہے ہو اور سارے دروازے کھلے ہوئے ہو اور پھر کہو جنت تو میرے نانے کی گھر کی چیز۔ اس لیے عزیز بزرگوں اپنے دل کے دروازے کی طرف دیکھیں۔ صحابہ گرمی عزیز بزرگوں حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ کے میدان میں ہے، نیڈان پڑے ہوئے ہیں، بے ہوشی کی حالت میں ہے اور اس وقت میں ایک صحابی آ کر کہتے سالم
آنکھیں کھولی، کہا کیا حال ہے؟ مسلمانوں کی جنگ فتح ہو رہی ہے، کہا فتح مل رہی ہے، فتح مل رہی ہے، کہا پانی پینا ہے، کہا پانی تو پینا ہے لیکن روزے سے ہو، روزے سے ہو، میرے دال میں پانی رکھ دو، افطار کے وقت میں اگر سانس باقی رہے گی تو روزہ افطار کروں گا، اگر چلا گیا اللہ کے نبی کے دسترخوان پر افطار کروں گا، لیکن روزہ توڑ نہیں سکتا۔ عزیز بزرگوں، گرمی کو عذر بنا کر کے ہم روزہ توڑ رہے ہو، ہماری تراویح غفلت کے ساتھ میں آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو اللہ کے لیے روزہ رکھے، جو اللہ کے لیے رات کا قیام کرے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف ہو جائے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عزیز بزرگوں، شروع کے دین ہے، یہ شروع کے دین چل رہے ہیں، ایسا نہ ہو پورا رمضان گزر جائے اور ہماری چولی پھٹی کی پھٹی رہے۔ اللہ کی رحمت، یہ رحمت کا اشرا موسلادھار رحمتیں برس رہی ہیں۔ ایک فقیر کسی بستی میں پورا دین گھومے، ہر گھر سے اسے کچھ نہ کچھ دیا جائے، جب پورا ہو جائے محلہ پورا ہو گیا، ایک طرف جا کر دیکھا تو جولی کے اندر میں دیکھا جولی پھٹی ہوئی، جولی پھٹی ہوئی ہے، ہر گھر سے دیا گیا تھا لیکن یہاں تو جولی پھٹی ہوئی ہے، اس کی جولی میں کیا جمع ہو؟ رحمت کے عشرے میں، مغفرت کے عشرے میں، جہنم سے آگ سے خلاصی کے عشرے میں موسلادھار رحمتیں برس رہی ہو، ہم عبادتیں کر رہے ہو لیکن ہماری جولی پھٹی ہوئی ہو، ہماری جولی دلوں کے اندر میں پھٹن ہو، ہمارے دل پھٹے ہوئے ہو، تو عزیز بزرگوں یہ آئی ہوئی رحمت اندر میں نہیں سمائے گی، اندر میں نہیں سمائے گی۔ اس لیے عزیز بزرگوں شروع کے ایام ہے، شروع کے دین ہے، ہر ایک اندر میں ایک نیت کر رہے ہو، ہم روزہ صحیح رکھ رہا ہو، ہمارا پیٹ کا روزہ ہو، وہاں آنکھ کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، دل دماغ کا بھی روزہ، ہمارا یہ چار آدمی جو کہے گئے اللہ کرے مجمع میں کوئی ایسا نہ ہو، لیکن اگر میں ان چار آدمیوں میں سے کسی کے اندر میں بھی کسی لسٹ میں میرا نام آ رہا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کسی بہت سی مرتبہ بچوں کے رشتے ہوتے ہیں اور وہ منگنی کر کے ٹوٹ جاتی ہے، وہ پھر ابھی تو سمجھی بنا بھی نہیں ہے، اس کا رشتہ پکا شادی بھی نہیں ہوئی، لیکن میری بچی کا رشتہ کیوں توڑا، میرے بچے کا رشتہ کیوں توڑا؟ بہت سی مرتبہ شادی ہو چکی ہے، طلاق ہو گئی کسی نہ کسی نسبت کی بنیاد پر، تو فرمایا یہ مقدر کی چیزیں ہیں، یہ ہوتی رہتی ہے، یہ دنیا اسی کا نام ہے، لیکن اس سب کے ہوتے ہوئے بھی ایک ایمان والے کا دل اتنا بڑا ہو، لاکھ روپے صدقہ کر دینا آسان ہے، لاکھ روپے صدقہ کر دینا آسان ہے، ایک مسجد اپنے نام کی بنا دینا آسان ہے، لیکن ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، اپنے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھکنا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، ایک اللہ کے لیے میرا اللہ خوش ہو جائے، میرا اللہ خوش ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو ایک امتی کا دل ٹوٹا ہوا ہو اور ایک امتی ناراض ہو، کل قیامت کے دن میرے نبی کو میری وجہ سے شرمندہ ہونا پڑے، میرے نبی کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، اس کے لیے میں حق پر ہوتے ہوئے بھی معافی مانگتے ہوئے امت کے دلوں کو جوڑا جا رہا ہو۔ اگر اس طریقے سے رمضان جائے گا ہاتھ میں کچھ آئے گا، ورنہ عزیز بزرگوں رمضان چلا جائے گا، رمضان چلا جائے گا، ہماری جھولی خالی کی خالی رہے گی۔ ہم دیکھیں اس وقت میں نمازوں کی کمی نہیں ہے، آپ چلے جائیں تمام مسجدوں کے اندر میں بہت سی مسجدیں ایسی ملے گی، لوگ سڑکوں پر نماز پڑھ رہے ہو، سڑکوں پر نماز پڑھ رہے ہوں گے، لیکن نماز کو نماز بنانے کے لیے بھی دل کو بنانے کی ضرورت ہے، روزے کو روزہ بنانے کے لیے دل کو بنانے کی ضرورت ہے، صدقہ کو صدقہ بنانے کے لیے دل کو بنانے کی ضرورت ہے، اپنے افطار کو بنانے کے لیے دل کو بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ دل ایک دنیا ہے، یہ دل ایک دنیا ہے۔ اس لیے عزیز بزرگوں ہم اپنی زندگی کی صفائی کرتے ہوئے، اپنی زندگی کو صاف ستھری بناتے ہوئے ہم رمضان ایسا گزارے کہ رمضان کے ذریعے سے ہمیں اللہ کا تعلق مل رہا ہو، تقویٰ مل رہا ہو۔ یہ روزے کی بنیاد تقویٰ ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقویٰ ملے، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں آئے۔
اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں آئے۔ آج ہم دیکھیں کون سی چیز کا ڈر ہمارے دل میں نہیں ہے تو اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ہم اللہ کے احکام کے سامنے آستینیں چڑھاتے ہوتے ہیں، اللہ کے احکام کے سامنے سینہ تان کر اللہ کے حکم کو چھوڑ کر ہماری زندگیاں گزرتی ہوتی ہے۔ اس لیے عزیز بزرگوں، ہم اپنی زندگی میں بھی اور اپنے پورے گھرانے کے اعتبار سے گھر میں ایک نظام بن رہا ہو کہ ہمارا گھر جو بھی روزہ رکھ رہے ہو یہ روزہ صحیح ہو۔ ماں بہنوں سے بھی کہا جائے اپنے روزے کو روزہ بنائے، اپنی زندگی کو صحیح کرے، غیر محرم جتنے ہیں ان سے شرعی پردہ کیا جا رہا ہو، پردے کو زندہ کیا جا رہا ہو، علم کو زندگی کے ہر کام کو علم کی روشنی میں لایا جا رہا ہو۔ آج علماء کے بھی اپنے گھروں کی کیفیت کو اٹھا کر کے دیکھے، غیر علماء بھی ہم عالم نہیں ہے، ہمارا بیٹا عالم ہے، ہمارا بھائی عالم ہے، ہمارا چچا عالم ہے، ہمارے ماموں عالم ہے، ہمارے خاندان میں عالم ہے، ہمارے محلے میں عالم ہے، ہم اس گزر سے چھوٹ نہیں پائیں گے کہ ہم کیسے گزارے۔ اس لیے علماء سے پوچھ کر کے اپنے گھر کے ہر کام کو علم کی روشنی میں لایا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اس مہینے کی ایک ایک گھڑی کو قدر کرتے ہوئے رمضان کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔